رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کر، بیان کر کون سی چیز؟ ما انزلہ، میرا پیغمبر دنیا کی کسی کتاب کی نہیں، دنیا کے کسی نصاب کی نہیں، کسی مولوی کی کتاب کی نہیں، کسی صوفی کی کتاب، کسی محدث کی کتاب جو پہلے گزر گئے ان کی نہیں، صدری نکات نہیں، اپنی تحقیقات نہیں، بیان کر ما انزلہ، ما انزلہ، جو چیز اوپر سے آئی ہے، ما انزلہ، جو تیری طرف نازل کیا گیا، انزلہ، یا اللہ اوپر سے تورات بھی آئی، انجیل آئی، زبور آئی، میں کون سا ما انزلہ بیان کروں؟ فرمایا الیکا، جو تیری طرف آیا ہے، وہ ما انزلہ جس کا نام ہے قرآن، اس کو بیان کر۔ اور اگلا جملہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ میرا پیغمبر جو مسئلہ اب آ رہا ہے، ما انزلہ کا خاص مضمون سورۃ المائدہ کا، کیونکہ ما انزلہ کی آیت سورۃ المائدہ میں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ سورۃ المائدہ کے بعد بھی صورتیں آئی ہے، اس آیت کے بعد بھی نزول قرآن ہوتا رہا، تو کچھ قرآن ابھی اس کا نزول ہونا تھا، تو اس ما انزلہ سے کیا مراد ہے؟ کہ جو نازل ہوا بالخصوص، اس کو علماء لوگ کہتے ہیں ما میں ابہام ہے، اور اس کی تفسیر خود قرآن نے ذکر کی، فرمایا اور اس سے پہلے ایک جملہ سمجھو، فرمایا ان لم تفعل، اگر میرے محبوب یہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، اگر یہ مسئلہ نہ پہنچایا تو ما بلغت رسالتہ، پھر تو نے میرے رسالت کا حق ادا کیا ہی نہیں ہے، پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوا۔ غور کرو، امام کائنات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر تو آپ نے یہ مسئلہ بیان نہ کیا تو پھر رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ بلغت رسالتہ، یا اللہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ تو پورا قرآن، اتنے لمبے مسائل، وہ خاص مسئلہ کون سا ہے جس پر یہ تحدید بھی آ گئی کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو نے وہ مسئلہ بیان نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا میرے محبوب اس مسئلے کے 4 نمبر ہیں۔ کتنے نمبر ہیں؟ بس اشارہ کروں گا، اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ 4 نمبر ہے، اب ذرا غور کرنا، وہ 4 نمبر کیا ہیں؟ فرمایا پہلا نمبر قل یا اہل الکتاب، پہلا نمبر مولویوں کو چیلنج کر، تنقید تو نہیں ہو رہی نا؟ قل یا اہل الکتاب، اور اہل کتاب اس وقت کے بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، ان کو کہتے ہیں اہل الکتاب، اوت الکتاب، پہلی کتابوں کو جاننے والے، ان کا علم رکھنے والے، ان کو کہتے ہیں اہل الکتاب۔ فرمایا قل میرے محبوب بلغ ما انزلہ کا پہلا نمبر یہ ہے پیغمبر کی تبلیغ کے نمبر، نبی کریم علیہ السلام جو تبلیغ کرتے تھے اس کے نمبر ہے 4 نمبر، جہاں پر پہلا نمبر قل یا اہل الکتاب، او مولویو، او پیرو، لستم علی شیء، لستم علی شیء، تم نرے بے ایمان ہو، لستم علی شیء، تمہارا کوئی دین نہیں، نرے بے دین، نرے فراڈی، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک
ما انزلا نیچے کی کتابیں چھوڑتے نہیں اور خدا کی کتابیں مانتے نہیں، ان کو قائم نہیں کرتے، لستم علی شیء، اس وقت تک تم نرے کافر ہو۔ کئی پھر تو اب بھی کانپیں گے، تو مزہ تو اس وقت تھا کہ کیا کرتے ہو، چھوڑ دو، بس چھوڑ دو۔ مزہ تو اس وقت تھا جب سارے مولوی مقابل، سارے پیر مقابل، اور اکیلے محمد مصطفیٰ سب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ امی پیغمبر جو کسی مدرسے میں گئے نہیں، کسی مکتب میں داخلہ نہیں لیا، اور زمین کی دھرتی پہ جس کا استاد بھی کوئی نہیں، اور آج ساری دنیا کے علم کے دعوے دار، تورات انجیل کا پڑھا لکھا تعلیم یافتہ ملا طبقہ، پیروں کا گروہ، ان کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ چیلنج کر کے کہتے ہیں، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اس وقت تک تم نرے بے دین، نرے گمراہ اور نرے پاپی، نرے مشرک اور کافر، جب تک کہ نیچے کی کتابیں چھوڑتے نہیں اور رب کی کتاب کو مانتے نہیں۔ یہ پہلا نمبر ہے۔ کوئی چیز پیچھے بچی ہے؟ آج ہم اگر جہاں بیان کر دیں نا، کیوں مولوی ہو، جب تک اپنے بزرگوں کی کتابیں نہیں چھوڑتے اور خدا کی کتاب کو مانتے نہیں ہو، اس وقت تک تم نرے کافر ہو۔ سارے ناراض ہو جائیں گے، بھئی مولوی صاحب فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، یہ تو فتویٰ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور عالم ہوتا ہے ورثۃ الانبیاء، اگر عالم یہ مسئلہ بیان نہ کرے تو قرآن کہتا ہے کمثل الحمار، تم اس کو مولوی سمجھتے ہو، میں اللہ کے دربار اور کاغذوں میں اس کی پوزیشن پوچھو تو الحمار نرا گدھا ہے۔ مثلہ کمثل الکلب، تم سمجھتے ہو پیر ہے، مولوی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو، اس کی مثال کتے والی ہے۔ پڑھ رہا ہوں، مثلہ کمثل الکلب، کتے والی مثال ہے۔ ہاں کوئی ناراض نہ ہو کہ آج کل اخلاق کے معیار بھی اونچے ہو گئے، کہتے ہیں مولوی صاحب اے ذرا کتا نہ آکھو نا، کتا نہ آکھو، کہ میں تو نہیں کہتا، یہ تو قرآن کہتا ہے مثلہ کمثل الحمار، مولویوں کو کہا، یہ مثلہ کمثل الکلب بھی مولوی کے بارے میں۔ خیر، دوسرا نمبر، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، دوسرا نمبر پڑھ کے سنا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اور بتلا میرے پیغمبر، لقد لام اور قد ماضی کے صیغہ پہ داخل ہو جائے تو معنی بن جاتا ہے قسم والا، اور فرمایا اللہ کی قسم، جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ پیغمبر میں اللہ کی شانیں ہیں، لقد کفر، مجھے رب کی قسم ہے کہ وہ لوگ پکے کافر ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو کہتے ہیں اللہ کی شانیں اور عظمتیں حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے بھی ہیں، لقد کفر، وہ لوگ پکے کافر ہیں۔ اور جو لوگ کہیں اللہ کی شانیں امام الانبیاء میں ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ پکے مسلمان۔ جو کہے کہ اللہ بھی عالم الغیب تھے، نبی بھی،
اللہ بھی حاضر ناظر تے نبی بھی حاضر ناظر، اللہ بھی مختار کل تے نبی بھی مختار کل، اللہ بھی پکارے سننے والا تے نبی بھی پکارے سننے والا، اللہ بھی کھوٹی قسمت کھری کرنے والا تے پیر فقیر بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے، اللہ بھی مشکل حل کرنے والا تے بابا بھی مشکل حل کرنے والا۔ جو یہ نظریہ رکھے تو وہ کیا ہوگا؟ لقد حضرت عیسیٰ میں یہ شان مانے، وہ تو ہے لقد کفرات لسوڑی شاچ منے، ہاں وہ مسلمان ہے، وہ عاشق ہے۔ اور تیسرا نمبر یہ ہے امام الانبیاء کی تبلیغ۔ تیسرا نمبر لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ لقد کفر، میرا محبوب اعلان کر، پکے کافر قسمیہ کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں تین ہستیوں میں اللہ کی شانیں ہیں، تین ہستیوں میں اللہ کے کمالات ہیں، اقنوم ثلاثہ، تین ایسی ہستیاں ہیں، حضرت عیسیٰ، بی بی مریم، روح القدس، ان میں تین میں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے کمالات ہیں، اللہ کی شانیں عظمتیں ہیں۔ بتا میرے پیغمبر، لقد کفر بلغ ما انزل الیک من ربک، کائنات نو باتیں کر کے بتا دے کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ کتنے نمبر آ گئے؟ 3۔ قرآن سے باہر بھی کوئی بات ہے؟ یہ قرآن ہے، خالص قرآن ہے۔ سورہ میدہ کا حوالہ دے رہا ہوں، المائدہ، گھروں میں جا کے دیکھنا۔ اچھا، جو 3 میں اللہ کی شانیں مانے وہ تو بن گیا لقد کفر، تو جو 5 میں مانے تو کہ اللہ بھی حاضر ناظر تے 5 تن پاک بھی حاضر ناظر، اللہ بھی کرنی بھرنی والا تے 5 تن پاک بھی کرنی بھرنی والے، اللہ بھی کھوٹی قسمت کھری کرتا ہے تے تازیہ تبوت والی سرکاریں بھی کھوٹی قسمت کھری کرتے ہیں، اور ان میں بھی خدا کی شانیں ہیں، تو وہ کیا ہوں گے؟ پڑھو نا، لقد 3 میں مانے لقد کفر، 5 میں مانے تب بھی لقد کفر، 12 میں مانے تب بھی ہے لقد کفر، ہزاروں میں مانے تب بھی ہے لقد کفر۔ چوتھا نمبر، فرمایا میرا پیغمبر مسئلہ کیسے بیان کرنا ہے؟ یہودیوں کے مولوی عیسائی وہ بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور وہ رکھتے ہیں مثبت انداز۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے، یہ مثبت انداز سے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ قل افتعبدون من دون اللہ، قل افتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ذرا ولا نفعا واللہ هو السمیع۔ واہ قرآن، تیرے سمجھانے پہ بھی قربان، کیسا لفظ ذکر کیا۔ فرمایا میرا پیغمبر تیرا دعوت کہاں سے شروع ہوگی؟ مثبت انداز نہیں، پہلے ذرا پوچھ مشرکوں سے، افتعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا کیا پکارتے ہو، نظر نیاز دیتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو ان ہستیوں کی؟ کون؟ ما لا یملک لکم ذرا، ما لا یملک لکم، جو تمہارے نقصان کے مالک نہیں، اختیار نہیں رکھتے۔ فعل پر نفی داخل کر کے قانون ذکر کر دیا کہ اللہ نے ان کو طاقتیں دی بھی نہیں، ذاتی طاقت سے بھی، دی ہوئی طاقت سے بھی تمہارے نقصان کے مالک بھی نہیں، بلا نفع، اور نفع دینے کے مالک بھی نہیں۔
نفع نقصان کے مالک نہیں. اور آگے واللہ ہو والسمیع. واہ میرے اللہ. واللہ ہو والسمیع. اور جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں سنتے بھی کوئی نہیں. تمہاری پکاریں سنتے ہی نہیں. ہوبا ضمیر فصل کا نہیں سنتے. واللہ ہو والسمیع. سننے والا بھی اللہ ہی اور نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہی. یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک. میں نے ایک سوال اٹھایا تھا، اس کا جواب دیا. ایمان سے سوچے کوئی گنجائش رہے گی؟ کتنے فتوے ہیں، شروع سے فتوے شروع ہوئے. کہتے ہیں فتوے لگاتے ہیں، کوئی کہتا ہے تنقید کرتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے یہ سخت ایسے پتہ نہیں کہاں سے تلاش کرتا ہے، یہ ایسے سخت پڑتا ہے. تو میں نے اسی قرآن میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اسی قرآن کی ایسے ہیں. پھر ترجمہ دیکھو. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پہ ایمان لایا اسی چیز پر ایمان لانا ہوگا. آج جتنے مسئلے چلے ہیں صرف چند اجمالاً سن لو، یہ مضمون لمبا ہو گیا، آج میں مختصر کر رہا ہوں. تو آج مسئلہ چلتا ہے، ایک مسئلہ یہ چلتا ہے